میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ 8ویں پارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 ہے۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 163، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ اعلان کروایا، قل ان صلاتی، محبوب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانیاں، وہ محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ، سب صرف اللہ کے لیے ہے، جو دونوں جہان کا، پوری کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں، اپنے خلوص کو، للہیت کو ظاہر فرما رہے ہیں، لیکن حکم عام ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ عبادات چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، یہ ساری عبادتیں لوجہ اللہ ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں، تو نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نہ ہی قربانی قربانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات کہی، بڑی بات، کہ صرف نماز اور قربانی ہی نہیں، محیایا و مماتی، ارے میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، سب خدا کی خوشنودی کے لیے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں خلوص کی دعوت دیتی ہے، للہیت کی دعوت دیتی ہے، نیت کی پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی ترجمانی بہت ساری حدیثوں میں، بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، جس حدیث پاک سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے، بہت مشہور حدیث، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب نیتوں کے اعتبار سے ہی مرتب ہوتا ہے۔ اگر نیت آپ نے کر لی اچھائی کی، نیکی کی، تو ثواب ملے گا، ورنہ کام وہی کیا آپ نے، نیت ٹھیک نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی الٹا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک مثال، وضو بنایا، نیت یہ ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کروں گا، نماز پڑھوں گا، دیگر عبادتیں کروں گا، تو وضو بھی ہوگا، مزید نہ جانے کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہوں گی، درج ہوں گی۔ لیکن آپ نے وضو بنا لیا، نیت میں کچھ بھی شامل نہیں، وضو آپ کا ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ کام آپ نے دونوں صورتوں میں کیا ہے، وضو دونوں صورتوں میں کیا ہے، ایک میں آپ کی نیت اچھی رہی تو وضو بھی ہوا، ثواب بھی ملا، اور ایک میں نیت کچھ نہ تھی، وضو تو ہو گیا، ثواب نہ ملا۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، اسی سے بخاری شروع ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا، جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص رکھنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے کہ رب کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، پروردگار عالم کو، تمہارے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ رب کی شان تو اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس رب کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت، نہ عبادات کی ضرورت، نہ ہی قربانی کی ضرورت۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، زندگی بھر عبادت نہیں کرتے، پیدا ہوا اسی طرح مر گیا، وہ کبھی مسجد میں آنے کا موقع نہ ملا، کیا خدا کی ذات پہ اثر پڑ گیا ہے؟
خدا بڑا تھا، ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ان عبادات کی ضرورت تمہیں ہے، ان قربانیوں کی ضرورت تمہیں ہے، تاکہ ان عبادات، ان قربانیوں کے ذریعے اللہ تمہیں یہاں بھی ستھرا کر دے اور وہاں بھی ستھرا کر دے۔ تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ رب کو ان جانوروں کا خون، گوشت نہیں پہنچتا ہے، البتہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور فائدہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ارے اس سے اچھی پیاری عبادت کیا ہوگی میرے بھائی؟ جانور خرید کے لاؤ، خود ذبح کرو، خود کاٹو پیٹو، خود کھاؤ، اور پھر اللہ ثواب بھی دے رہا۔ اس سے پیاری عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اس کام میں بھی کوئی بخیلی کنجوسی سے کام لیتا ہے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ ہمیں یار سمجھو تو صحیح، مانا جانور تم مہنگا خرید کے لائے سب، لیکن خرید کے کیا تم نے؟ کس کو دے دیا؟ کہاں لے آ کے پھینک دیا؟ ابھی قربانی آ رہے، فریج والوں نے فریجوں کی کا دام بڑھا دیا ہے، ملتا نہیں، لوگ اسٹاک اب ڈی فریجر بھی لا رہے ہیں، شرعاً ناجائز و حرام نہیں ہے، تاکہ بھائی زیادہ سے زیادہ اسٹاک کیا جائے، کیجئے اسٹاک، لیکن پہلے اللہ کی رضا کی نیت سے قربانی کر ڈالیے، اسٹاک کیجئے، کھائیے پیجئے، پورا جانور ہی اس میں ڈی فریج میں رکھیے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، قربانی بھی ہوئی، ثواب بھی ملا، گوشت بھی آپ ہی کو ملا، مہینوں کھا رہے ہیں۔ اب پھر اس میں کنجوسی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کنجوسی تو اس میں کی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا مال چلا گیا، کسی کو دینا پڑا، یہ تو ایسا مال ہے کہ آپ کا مال آپ ہی کے پاس رہا، ثواب کا ثواب بھی، اس سے پیاری عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر حدیث 12 میں سنا بھی چکا ہوں، عید کے دن بھی ایک عادت ہر بال کے برابر بدلے میں نے کیا اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی پیاری عبادت ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ بخیلی کریں، صاحب حیثیت ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کریں، تو صرف ایک حدیث پاک سن لیں، سنن ابن ماجہ کی، سیاہ ستہ میں ایک اہم کتاب ہے سنن ابن ماجہ، کتاب الوضحیہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وسعت رکھے، قربانی کی طاقت رکھے، صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو غور سے سن لو مسلمانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ اب میں اس حدیث کی تشریح کروں گا ہی نہیں، آپ خود سمجھ جائیں کہ قربانی واجب ہے، مالک نصاب ہے، آپ نہیں کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائی بہت آسان ہے قربانی، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کو بالائے طاق رکھ کر کچھ نہ کچھ فنڈ آپ نکال ہی لیتے ہیں نا، کوئی ضرورت ایمرجنسی میں آ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ سمجھیے، حیثیت دیا ہے ایک جانور، نہیں تو حصے والی قربانی میں شرکت کیجئے، 5-7 ہزار نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے، 5-7 ہزار نکالو گے تو قربانی وہ عظیم عبادت ہے کہ سال بھر اللہ اس کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے بخالت سے کام نہیں لینا ہے، ہر انسان قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ میں پریشان ہوں ایک مسئلہ بتا کر، یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف، مباحات کی طرف بہت بھاگتے ہیں، اور جو اللہ نے فرض کیا اللہ کی طرف سے واجبات، اس کی فکر ہمارے مسلمانوں کو نہیں رہتی۔ مانا یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مالک نصاب ہے قربانی کرنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر مونچھ نہ بنوائیں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ اتاریں، یہ مستحب ہے، یہ حکم استحبابی ہے، صرف اتنا ہی ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، صرف مستحب ہے۔ مگر اتنے لوگ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لگ رہا ہے اس سے بڑا اس قربانی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ایک بھی آدمی یہ پوچھنے نہیں آیا حضرت یہ قربانی کیا یہ ہمارا اب تو مجھے نمازیں نہیں نہ چھوڑنا پڑے گا حضرت کیا ہم ان 10 دنوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا۔
کیا حضرت ان 10 دنوں میں ماں باپ کو مار سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا. کیا حضرت ان 10 دنوں میں دوسرے کے حق کو ہڑپ کر سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا. ایک استحبابی حکم ہے، روزانہ رات کے 3 بجے فون کر رہا ہے سیلون میں بیٹھ کر کے، کیونکہ اس کو اپنی ضرورت سے مطلب، یہ مطلب نہیں کہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. ہم تو بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب سے. فجر کے بعد 24 گھنٹہ حالانکہ موبائل میرا چالو رہتا ہے اور لوگ بھی چالو رہتے ہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں، بلا شبہ اچھی چیز ہے، یہ مستحب ہے. جو قربانی کرے گا اسے مونچھ اور سر کے بال، ناخن وغیرہ ان 10 دنوں میں نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو گنہگار بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے. واجب تو قربانی ہے، اس کے بارے میں کتنے لوگوں نے پوچھا. واجب تو نماز ہے، فرض تو نمازیں پڑھنا ہے، ان کے بارے میں کتنے لوگوں نے پوچھا. فرض تو جھوٹ سے بچنا ہے، فرض تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ان مسائل کے بارے میں کتنے لوگ، کسی نے نہیں پوچھا. تو جو قوم فرائض و واجبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف بھاگے ان کا یہی نتیجہ ہوگا. بھائی عرفہ کا روزہ کل جو دن آ رہا ہے روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ ہے، بڑی شدت ہے اس معاملے میں، لیکن نفلی ہی روزہ ہے نا. عورتیں بہت آگے آگے رہتی ہیں، لیکن میں انہی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری بہن، کل کے روزے کی بلا شبہ بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن نفلی کام. لیکن تمہارے اوپر تمہارے زیورات دیگر مال کی بنیاد پر جو قربانی واجب ہے، تم نے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا نہیں. تمہیں قربانی کی فکر نہیں، تمہارا مرد کر دیا تمہاری قربانی ہو گئی، تمہارے بیٹے نے کر دیا تمہاری قربانی ہو گئی. ارے جب تم مرو گی تمہاری قبر میں کیا تمہارا شوہر تمہارا بیٹا جائے گا؟ کیا ہماری ماں بہنوں کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائی اپنے گھر کی عورتوں کو کہو کہ اگر تم مالک نصاب ہو، زیورات تمہارے پاس اتنے ہیں، سامان اتنے ہیں، تو تم پر بھی واجب ہے میری قربانی کر دینے سے تمہاری قربانی ادا نہ ہوگی، تمہیں بھی کرنا ضرور ہے. ان مسائل میں بیداری پیدا کیجیے، وجوب اور فرائض کی ادائیگی میں آگے آگے رہیے. اسی طرح ایک آدھ اور مسئلہ اور ہے، یہ بھی بارہا بتا چکے ہیں بھائی کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لیا جا سکتا ہے، جائز ہے، جائز ہے. ذبح کرنے سے پہلے دونوں دعا پڑھ لیں، دعا پڑھنا بھی مستحب ہے. تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لے سکتے ہیں، جائز ہے. گوشت کا یہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے. جن لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ عقیقہ کا گوشت دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے، وہ غلط ہے، شریعت پر افترا کرنے والے ہیں، شریعت کے اندر جرات کرنے والے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ سے تائب ہو، ڈرے خدا سے. عقیقہ کا گوشت ایسی ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے، خود کھائیے، ماں باپ کو کھلائیے، دادا دادی نانا نانی پورے شہر کو، ہندوستان کو کھلائیے، کوئی پابندی نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ اور کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے حضرت اس کی قربانی ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے بھائی عقیقہ ایک سنت کام ہے اور قربانی ایک واجب ہے. اس واجب کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ عقیقہ کر لینا چاہیے، یہ اپنی جگہ ہے، سنت ہے، لیکن نہیں کیا گنہگار تو نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ بھائی جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کے اندر اچھی عادتیں پیدا نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا عقیقہ کرو، بچہ بیماریوں سے آفات سے بھی بچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھی اچھی عادتیں بھی پیدا فرما دے. یہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ سنت ہے. لیکن کوئی ایسا مرد، کوئی ایسی عورت جس کا عقیقہ نہیں ہوا لیکن وہ مالک نصاب ہے تو قربانی تو اس پر واجب ہے نا. آپ اگر اس بنیاد عقیقہ ہوا نہیں تو کیسے قربانی کر سکتے ہیں؟ سخت گنہگار ہو. قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ عبادت ہے. اس لیے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا لیکن وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر پہلے قربانی کرنا واجب ہے. اللہ توفیق دے دے تو عقیقہ بھی کروائیے. ان مسئلوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اچھا، اس مہینے میں الحمدللہ اللہ کی تکبیر بڑائی بیان کرتے ہیں ہم لوگ، جس کے تکبیر تشریق کہتے ہیں. تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے، اللہ کی بڑائی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم اسماعیل نے اور حضرت جبریل نے پڑھا تھا جب وہ قربانی کا منظر پیش آیا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کل جو سنیچر آئے گا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک
ہر نماز بجماعت کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب سب پر، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ یہ 5 دن ایام تشریق کے ہیں، 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں کے عصر تک ہے۔ لہذا کل اس اعتبار سے، اس سال کے اعتبار سے، کل یہ جو سنیچر کی فجر سے، ابھی جو رات آئے گی اس کے بعد جو فجر آئے گی، فجر سے تکبیر تشریق کا آغاز ہوگا اور بدھ کے عصر تک چلے گا۔ کہاں تک؟ بدھ کے عصر تک چلے گا۔ ہر وہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، امام مقتدی سب پر 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ کوئی اگر اکیلے پڑھ رہا ہے نماز تو واجب تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا چاہیے۔ تو کل سنیچر سے یاد رکھنا ہے، یہ وہ کام ہے کہ امام نہیں بھی کرے تب بھی آپ کو کرنا ہے، بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سنیچر کل فجر سے انشاءاللہ تکبیر تشریق کا وقت شروع ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا وقت بھی آپ کو معلوم کہ 10ویں ذی الحجہ 10 تاریخ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے، 3 دن اور 2 راتیں، یہ قربانی کا وقت۔ اس بیچ میں جو بھی قربانی کر دے گا اس کی قربانی ہو جائے گی، اس بیچ میں جو بھی مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ فرق دیہات اور شہر کے اعتبار سے تھوڑا سا ہے۔ وقت تو 10 تاریخ کو طلوع صبح صادق سے شروع ہو چکا، لیکن شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرنا ہے۔ اگر نماز عید سے پہلے اس نے قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی، جانور حلال ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لیا تب، مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے کے کسی ایک مسجد کے اندر بھی اگر نماز عید کی صحیح طور سے ہو گئی تو باقی لوگوں کے لیے قربانی کرنا درست ہے۔ مثلا ہمارے مٹیا برج میں بہت ساری مسجدوں میں 7 بجے نماز ہے، ہو سکتا ہے کہیں 6:30 بجے ہو، 6:30 کا تو ابھی میری نظر سے گزرا نہیں، 7 بجے سے شروع ہے۔ ہماری بیگم مسجد میں 8 بجے ہے، تو اگر 7 بجے نماز مثلا لال مسجد میں یا مسجد تالاب میں کہیں ہو گئی اور بیگم مسجد میں 8 بجے ہے، تو بیگم مسجد میں جو لوگ نماز پڑھیں گے تو 7:15 بجے کے بعد نماز وہاں ہو چکنے کے بعد یہ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی اس کی ہو جائے گی، اگرچہ یہ نماز نہیں پڑھا ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ وقت ہے۔ اور گاؤں دیہات کے لوگ وہ فجر کے بعد سے ہی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکل جانے کے بعد انہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ لہذا اور اس میں 3 دن اور 2 راتیں داخل ہیں۔ راتوں کے حوالے سے پچھلے سال بھی میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ حدیث پاک میں رات کو ذبح کرنے کو جو مکروہ بتایا گیا تھا وہ اندھیرا کی وجہ سے، تاریکی کی بنیاد پر، کہ اندھیرے میں ذبح کرے گا، ہو سکتا ہے ذبح میں غلطی ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص لائٹ لگا لے، بہترین شاندار لائٹنگ کا انتظام ہو، ذبح میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو، تو رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں عام طور سے لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے، تو اگر رات کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، جبکہ لائٹ وغیرہ کا صحیح انتظام ہو جائے۔ لہذا اس مسئلے کو دھیان میں رکھیں۔ اسی طرح ذبح کے حوالے سے میں 5-7 سال سے بیداری مہم چلا رہا ہوں کہ بھائی خود ذبح کیجیے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ نہ کوئی رحیم ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی نازک ہے، لیکن اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، کچھ جانوروں کو ذبح کیا کرتے ہیں، اونٹوں کو نہر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کیسے ہیں ایک جانور کو آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ کرائے پہ لوگ بلاتے ہیں، بھاڑے پہ لوگ بلاتے ہیں۔ کیا کریں گے، کیا دکھائیں گے خدا کی بارگاہ میں منہ؟ میرے بھائی کچھ تو جرأت کیجئے، کچھ تو ہمت کیجئے۔ ہاں جو بیمار ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ افضل ہے۔ ہاں اگر کئی جانور ہے تو کم سے کم 1 آدھ جانور آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیجئے، باقی کسی سے کروا لیجئے، کیونکہ اس ذبح میں بہت ساری حکمتیں ہیں، نہ ہم وہاں یہ بتا سکتے ہیں اور نہ میں ابھی بتانے کا وقت ہے، لیکن حکمت کو سمجھو، قربانی اپنے ہاتھ سے کیجیے، انشاءاللہ افضل ہوگا اور بڑی شاندار آپ کی قربانی ہوگی۔ یہاں کرائے کے ٹٹو تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، ہر کام کرائے پہ کرانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ قبر میں کیا کرو گے؟ وہاں کرائے پہ نیکیاں ملیں گی کیا؟ وہاں بھاڑے پہ ثواب ملے گا کیا؟ ارے خدا کا خوف کرو، ہر جگہ کرائے پہ نیکیاں کر لینے کی کوشش نہ کرو۔
تو اس کا لحاظ خود سے قربانی کرنے کی کوشش کریں. کچھ مشکل کام نہیں, نماز عید میں ہم اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے. کچھ مشکل نہیں, چھری تیز کیا, پکڑنے والا پکڑ کر کے آپ کو تو خالی چلا ہی دینا ہے. کون سا اس میں جادو ہے, منتر ہے, اور کون سا فلسفہ جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ذبح کیجیے, آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے, یہ افضل ہے, میرے آقا نے ایسا ہی حکم دیا ہے. تو ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں. غریبوں کا, فقیروں کا, محتاجوں کا قربانی کے موقع پہ خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کی قربانی اچھی ہوگی. جو حضرات اب تک سستی غفلت میں ہیں, کنجوسی کا شکار ہیں, میری ان باتوں سے امید ہے کہ ان کے دل پہ کچھ نہ کچھ ضرور گزرے گا. وہ بھی جانور لانے کی یا حصہ لینے کی ضرور کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہمارے بیگم مسجد میں 8 بجے جماعت ہوگی عید الاضحیٰ کی, ٹھیک 8 بجے. اور اگر بارش ہو گئی, موسم خراب رہا, تو جو 2 جماعت ہو سکتی ہے, پہلی جماعت 8 بجے ہوگی اور دوسری جماعت 9 بجے ادا کی جائے گی. اور اگر بارش نہیں ہوئی, موسم صاف رہا, تو 8 بجے بیگم مسجد میں نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ ادا کی جائے گی. آپ حضرات, امید ہے کہ اس بار دونوں رکعت آپ حضرات کو مل جائے گی. عیدین کی دونوں رکعت اس بار مل جائے گی. ورنہ بہت سارے لوگ یہ بھی, حضرت ایک رکعت چھوٹ گئی تھی تو کیا کرنا تھا. میں نے جب چھوٹ گئی تو اب پوچھ کے کیا کرو گے. پہلے ہی پوچھ لینا, بھائی ایک رکعت حضرت چھوٹ گئی, آپ کی نیت میں یہ ہے کہ مجھے ایک ہی میں شامل ہونا ہے, تو پہلے مسئلہ پوچھ لیجئے. اتنا ٹائم کہاں مسلمانوں کے پاس کہ دونوں رکعت پڑھے, ایک رکعت پڑھ لیجئے بہت ہے. بات سمجھ رہے ہیں, اتنا وقت کیوں دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. آپ اندازہ کیجئے, سال میں ایک مرتبہ عید آ رہی ہے, وہاں بھی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے. کتنا بزی آدمی ہے, یہ کائنات یہی چلا رہا ہے, دنیا کا سسٹم یہی چلا رہا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. عید کے دن بھی ایک رکعت اس کی نماز چھوٹ گئی. اللہ بچائے ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ارے آدھا پون گھنٹہ پہلے آ کے تیار ہو کے بیٹھو, تکبیر تشریق پڑھو, جو تقریر کی جائے اس کو سنو, ذکر خدا کو سنو, نماز پڑھو, پھر جا کے قربانی کرو, بیوی بچوں رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں مناؤ. اتنا تو کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.